بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، استغفار کے فائدے، یعنی زندگی میں جس چیز سے ہم گویا کہہ لو محروم ہیں اور جس کو اہمیت نہیں دیتے، جس کے بارے میں بے پرواہ ہیں، ایسی بہت اہم چیز ہے کہ استغفار، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا بہت اہم مسئلہ ہے میرے دوستو۔ اتنے فائدے ہیں، پہلے تو میں آپ کو اس کے تقریباً 15 فائدے گنا دیتا ہوں، 15، اور اس کے بعد استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بہت اہم چیز ہے، یہ سمجھیں، ہم اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ استغفار ہماری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانی اور بیماریوں سے نکلنے کا، نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت مؤثر ذریعہ ہے، لیکن اس سے اتنے ہی بڑے ہم غافل ہیں۔ جیسے میں بتاؤں آپ کو، سب سے اہم چیز ہے اس میں، استغفار کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ، جتنا اللہ سے معافی مانگیں گے ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ گناہ ہی معاف ہو گئے تو گناہ ہی تو ہماری ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب اللہ سے گناہ ہی معاف ہم نے کرا لیے تو سارے مسئلے حل ہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑا فائدہ کہ گناہ معاف ہوں گے۔ دوسرا فائدہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، رزق میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کی کئی ایسی آیتیں ہیں کہ استغفار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، روزی کے کھلنے کے، روزی کے وعدے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، مشکلات سے نجات ہوگی۔ استغفار کریں گے نا، کیسے کرنا میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو، استغفار کرنے سے مشکلات سے نجات ہوگی۔ نمبر 5، دل کے سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے استغفار کرنا۔ اب کر کے دیکھیں دل کو کیسے سکون ملتا ہے، آپ اس کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 6 پر ہے، بارش اور خوشحالی کا سبب ہے۔ بارش انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب بارش کے موسم میں بارش نہ برسے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی استغفار کرو، توبہ کرو۔ توبہ کریں گے اللہ بارش برسائے گا، اللہ خوشحالی لائے گا، زندگی میں خوشی آئے گی۔ یہ ہے 6واں فائدہ۔ 7واں فائدہ، اولاد کا عطیہ ملے گا۔ اولاد کا عطیہ، علماء کہتے ہیں جیسے ایک اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس کوئی صاحب آئے، کہنے لگے اولاد نہیں ہے، تو وہ جو بھی آتا تھا بے اولاد اس کو کہتے تھے استغفار کر۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، استغفار کی برکت اللہ نے رکھی ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے یہ۔ اس لیے اولاد اگر چاہیے نا، جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کریں۔ نمبر 8، بیماریوں اور مصیبتوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ استغفار ہے۔ نمبر 9، دل پاکیزہ ہوتا ہے، استغفار کرنے سے دل منور اور پاکیزہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے، دل کیا ہوتا ہے، دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، حدیث ہے نا، توبہ کرتا ہے وہ داغ دھل جاتا ہے۔ تو جتنا استغفار کریں گے دل ہمارا منور اور پاکیزہ ہوگا۔ نمبر 10، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ہم استغفار کرتے رہیں گے اور اگر ہمارے گناہ نہیں ہیں تو جتنا استغفار کریں گے ان استغفار کی برکت سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ استغفار کرنا بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ ہوا 10واں فائدہ۔ نمبر 11، اعمال کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ استغفار، اعمال کی قبولیت کا۔ اس لیے آپ دیکھیں جب ہم نماز پوری کرتے ہیں نا تو سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس میں مغفرت ہی تو اللہ سے مانگی گئی ہے۔ پتہ چلا کہ نماز کو قبول کرانے کے لیے شریعت میں سلام پھیرنے سے پہلے استغفار رکھا گیا ہے کہ آپ استغفار کریں، استغفار کی برکت سے اللہ نماز کو، ہمارے اس عمل کو قبول کرے گا۔ تو اعمال کے قبول ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے استغفار کرنا۔ نمبر 12، موت کے وقت آسانی ہوگی، استغفار کرنے سے موت کے وقت اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، روح نکالے جانے کے وقت آسانی ہوگی۔ اور نمبر 13، شیطان کو مایوس کرنے کا بہت بڑا ذریعہ استغفار ہے۔ ہم جتنا اللہ سے معافی مانگے استغفار کریں گے نا اتنا شیطان مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا، ہمارے پیچھے نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہے 13واں فائدہ۔ اور 14واں فائدہ ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے دعا کریں گے نا استغفار کی، جیسے آپ نے کہا اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، تو آپ نے ساری امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا مانگی، تو فرشتہ، ہم چونکہ غائبانہ ایمان والوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں نا تو فرشتے بھی ہماری اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، فرشتے ہماری دعا پر آمین کہیں گے۔ تو یہ ہے 14واں فائدہ۔ اور 15واں فائدہ، استغفار کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر ہم گناہ گار نہیں ہیں اور استغفار کریں گے، کرتے رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو استغفار کرتے تھے نا۔ حدیث کی مشہور کتابیں جتنی بھی ہیں سب میں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار فرما لیا کرتے تھے، بعض روایتوں میں 100 مرتبہ کا بھی ذکر ہے۔ تو آپ کیوں استغفار کرتے تھے جبکہ تو آپ کے گناہ بھی نہیں تھے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی، درجات بلند ہوتے ہیں، استغفار کرنے سے اللہ درجے بلند کرتا ہے۔ یہ 15 فائدے تو میں نے نوٹ کیے ہیں، اگر آپ مزید جائیں گے دیکھنے تو اور ڈھیر سارے آپ کو فائدے ملیں گے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ استغفار کرنا کیسے، یہ بھی تو بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو استغفار کرنے میں 2 چیزیں دھیان رکھیں۔ پہلی چیز تو استغفار جب ہم کریں تو اس کا جو الفاظ ہم بولیں وہ صحیح بولیں۔ بہت سی مرتبہ ہم ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کو صحیح بولتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو 3-4 صیغے میں آج آپ کو بتاتا ہوں، یعنی 3-4 کلمات استغفار کرنے کے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر آپ سمپل سا کرنا چاہیں، چھوٹا سا، رب اغفر لی،
رب اغفر لی، ٹھیک ہے، آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں میں، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اس طرح کہیں آپ مسلسل، یا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کہیں، یا تھوڑا بڑا اگر کہنا چاہیں تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں استغفار بھی آ گیا، توبہ بھی آ گئی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو یا من کل ذنب واتوب الیہ، دونوں طرح پڑھنا درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ادغام کریں گے تو ذنب واتوب الیہ کہیں گے، دونوں طریقے سے جائز ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، یہ ہے استغفار۔ ان کلمات کے ساتھ دوسری چیز، دل سے بھی استغفار کریں، صرف زبانی بول دینا کافی نہیں ہے، دل میں بھی پشیمانی ہو، یعنی الفاظ اور نیت دونوں ساتھ میں لے کے کمبینیشن چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا، ہمارے گناہ معاف کرے گا، ہمارے استغفار کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھائے اور اس عظیم نعمت، اس عظیم ذکر سے استفادے کی ہمیں توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔